زویا، شہریار کی دھار نما آواز کچن تک آئی تو زویا کا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چمچ سے سالن کے چھینٹے چولہے پہ پڑے۔ جی جی میں آئی، وہ ہڑبڑا کے بولی اور چولہا بند کیے بغیر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر شہریار اخبار کھولے بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں اخبار پہ نہیں، گھڑی کی سوئیوں پر تھی۔ 7:10 ہو گئے ہیں۔ زویا نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ گیس کا پریشر کم تھا، اس لیے سالن بننے میں دیر ہو گئی۔ شہریار نے اخبار میز پہ پٹک دیا۔ مجھے تمہارے بہانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کل رات صاف کہا تھا کہ مجھے 7 بجے کھانا چاہیے۔ تمہارے کانوں تک میری بات پہنچتی ہے یا نہیں؟ زویا نے نظریں جھکا دی۔ پہنچتی ہے تو پھر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ شہریار نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ زویا کی طرف 2 قدم بڑھا۔ تمہاری سستی کی وجہ سے میرا پورا دن خراب ہوتا ہے۔ میں دفتر میں کام کروں یا گھر کے جھمیلوں میں تم جیسی لڑکیوں کو سنبھالوں؟ زویا کے حلق سے لفظ نہیں نکل پا رہا تھا، وہ بس خاموش کھڑی تھی۔ بولتی کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے؟ شہریار کا لہجہ اب مزید سخت ہو چکا تھا۔ سوری، آئندہ نہیں ہوگا، زویا نے دبی آواز میں کہا۔ ہر روز یہی کہتی ہو، آئندہ نہیں ہوگا، مگر دوسرے دن وہی حال ہوتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہاری غلطیاں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس نے گہری سانس لی اور زویا کے قریب جا کر بولا۔ تم نے یونیورسٹی میں جو ڈگری لی تھی وہ کیا اسی لیے تھی کہ گھر کے کام بھی ڈھنگ سے نہ کر سکو؟ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو تم؟ زویا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کہے کہ وہ جان بوجھ کر دیر نہیں کرتی، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ بتانا شہریار کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں چائے لاتی ہوں، وہ مڑنے لگی۔ چائے نہیں چاہیے، اب وقت گزر چکا ہے۔ شہریار نے اپنی فائل اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی۔ شہریار نے دروازے پہ پہنچ کے مڑ کے اسے دیکھا۔ اگر آج شام واپسی پر مجھے گھر میں وہی حال نظر آیا تو میں تمہیں تمہارے محکے چھوڑ آؤں گا۔ میں مزید اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور زویا کے کانوں میں اس کی گونج دیر تک گونجتی رہی۔ شہریار کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ زویا نے کرسی پر بیٹھ کر سر آنکھوں میں لے لیا تھا۔ یہ روز کا رونا تھا، کب تک چلے گا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر اس کی ماں کا نام تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور فون اٹھایا۔ جی امی۔ بیٹا کیسے ہو؟ شہریار ٹھیک ہے؟ زویا نے گلا صاف کیا۔ جی امی سب ٹھیک ہے۔ شہریار دفتر نکل گیا۔ اچھا، وہ تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنی جاب کے لیے ٹرائی کرو گی، اس کا کیا بنا؟ زویا کا دل چاہا کے رو دے۔ امی ابھی تو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ شہریار کے ناشتہ کھانا استری سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ بیٹا تم نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ ملازمہ بن کے رہ جاؤ، تم نے پڑھائی کی ہے، اپنا کریئر بناؤ۔ شہریار سے بات کرو اس بارے میں۔ امی ابھی وقت نہیں ہے، وہ بہت غصے میں ہے۔ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں کیا؟ تم بھی تو کچھ بولتی ہوگی۔ میں کیا بولوں امی، میں تو بس چپ رہتی ہوں تاکہ بات نہ بڑھے۔ فون بند کر کے زویا نے اسے صوفے پر پھینک دیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پہ کوئی بھاری پتھر رکھا ہو۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئی، برتن ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے ٹھنڈا پانی پیا، پانی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گر کے ٹوٹ گیا۔ زوردار آواز سے وہ چونک گئی۔ نہیں نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اسے لگا جیسے شہریار ابھی دروازہ کھول کر اندر آئے گا اور اسے ڈانٹے گا۔ اس نے جلدی سے جھاڑو اٹھایا، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلیوں میں چبھ گیا۔ خون کا ایک قطرہ فرش پہ گرا۔ اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ اسے صرف یہ فکر تھی کہ اگر شام کو شہریار کو یہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ نظر آ گئی تو وہ کیا کہے گا۔ اس نے جلدی سے سب صاف کیا اور انگلی پر پٹی باندھ لی۔ شام کے 5 بج رہی تھی۔ زویا کو لگا جیسے آج دن بہت لمبا ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دھیان کسی اور طرف تھا۔ اس نے الماری کھولی، شہریار کے کپڑے نکالے، استری کرنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ پچھلی بار ایک قمیض پر شکن رہ گئی تھی تو شہریار نے کیسے ہنگامہ کیا تھا۔ اس بار نہیں، اس نے خود کہا، اس بار میں ہر چیز پرفیکٹ رکھوں گی۔ وہ استری کر رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار واپس آ گیا تھا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے استری بند کی اور باہر بھاگی۔ دروازہ کھولا تو شہریار سامنے تھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور سخت تھا۔ السلام علیکم، زویا نے دبی آواز میں کہا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اندر آیا، اپنی جیکٹ اتاری اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ پانی، اس نے ایک لفظ کہا۔ زویا نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اسے دیا۔ شہریار نے پانی پیا اور گلاس میز پہ رکھا۔ آج کیا بنایا ہے؟ وہ دال چاول بنائے ہیں۔ دال چاول؟ شہریار نے آئی برو اچکائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے سبزی پسند نہیں ہے۔
وہ آپ نے کہا تھا کہ جلدی بننے والی چیز بنا لینا، اس لیے تمہیں کام چوری کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا ہے نا؟ شہریار نے اسے گھورا۔ زویا خاموش رہی۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ، اور دیکھو اس بار چائے میں چینی کم نہ ہو۔ وہ کچن کی طرف مڑی تو شہریار کی آواز آئی۔ رکو، وہ رک گئی۔ یہ تمہاری انگلی پر کیا ہے؟ زویا نے اپنی انگلی چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا کٹ کیا تھا۔ کس طرح؟ برتن دھوتے ہوئے گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ شہریار ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم سے گلاس نہیں سنبھالا جاتا۔ زویا تم کیا بچی ہو؟ سوری سوری سوری، تمہاری زندگی اسی لفظ پہ ختم ہوتی ہے کیا؟ وہ غصے سے اٹھا۔ تمہیں کام کرنا نہیں آتا تو مجھے بتا دیتی، میں کسی ملازمہ کا بندوبست کر دیتا۔ میرا گھر برباد کر کے رکھا ہوا ہے تم نے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ کوشش؟ شہریار اس کے سامنے آ کے کھڑا۔ تمہاری کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا گھر ایک کباڑ خانہ بن چکا ہے۔ اس نے میز پہ رکھے پانی کے گلاس کو اٹھایا اور فرش پہ دے مارا۔ گلاس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ یہ ہے تمہارا کام؟ شہریار دھاڑا۔ زویا سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں شہریار، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ ہر وقت سہمے رہنا، ہر وقت ڈرنا، یہ نارمل نہیں ہے۔ شہریار نے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں غصہ تھا، مگر ایک عجیب سا تجسس بھی تھا۔ تم ڈرتی کیوں ہو؟ میں کیا تمہیں مارتا ہوں؟ نہیں، آپ مجھے مارتے نہیں ہیں، زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر آپ کی آواز، آپ کا غصہ مجھے پرانی باتیں یاد دلا دیتا ہے۔ کون سی باتیں؟ شہریار نے پوچھا۔ زویا خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے والد بھی اسی طرح غصہ کرتے تھے، کیسے وہ بھی ہر غلطی پر اسے ایسے ہی ذلیل کرتے تھے۔ وہ بس ماضی ہے۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے تمہاری ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے بس یہ چاہیے کہ میرا گھر ٹھیک رہے۔ کیا تم اتنا کر سکتی ہو؟ جی۔ تو جاؤ اور یہ سب صاف کرو۔ زویا نے جھک کر شیشے کے ٹکڑے چننا شروع کیے۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ایک ٹکڑا پھر اس کی انگلی میں چبھا۔ اس نے چیخ دبا لی۔ شہریار نے یہ دیکھا، مگر وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اخبار اٹھا لیا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے فرش صاف کیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شہریار اسے دیکھ رہے۔ اس کی نظریں اس کی پیٹھ پر چبھ رہی تھیں۔ چائے؟ شہریار نے بغیر دیکھے کہا۔ آئی۔ زویا کچن میں گئی۔ وہاں جا کر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگا کہ وہ اس قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکے گی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر آسمان صاف تھا، مگر اس کے گھر کے اندر اندھیرا تھا۔ کہ میں واقعی اتنی بری ہوں؟ اس نے سوچا۔ اسے جواب میں صرف برتنوں کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چائے رکھی، کپ اٹھائی اور باہر آئی۔ شہریار ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چائے؟ اس نے کپ میز پہ رکھا۔ شہریار نے کپ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور فوراً واپس رکھ دیا۔ یہ چائے ہے یا گرم پانی؟ زویا کا دل ڈوب گیا۔ وہ پتی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ شہریار نے کپ اٹھا کر اسے کچن کی طرف اچھالا۔ کپ دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ چائے فرش پر پھیل گئی۔ تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے زویا، کچھ بھی نہیں۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے فرش پر پھیلی چائے صاف کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شہریار کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس نے فرش صاف کیا، گیلا کپڑا دھویا اور واپس آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے اخبار بند کیا اور زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے زویا؟ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ زویا نے نظریں جھکائی رکھی۔ جی، میں ٹھیک کر لوں گی سب۔ ٹھیک کر لوں گی؟ کب؟ جب میں پاگل ہو جاؤں گا؟ تم میری زندگی کا کیا حال کر رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ ہر وقت تمہاری غلطیاں، ہر وقت تمہاری کوتاہیاں۔ میں تھک گیا ہوں تم سے۔ شہریار اپنی جگہ سے اٹھا۔ زویا ایک دم پیچھے ہٹی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ شہریار یہ دیکھ کر رکا اور طنز مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ڈرو مت، میں تمہیں مارتا نہیں ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری سمجھو۔ کیا یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے؟ ایک گھر سنبھالنا، ایک شوہر کا خیال رکھنا، کیا یہ تمہاری زندگی کے مشن سے زیادہ مشکل ہے؟ زویا نے دھیرے سے کہا۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ کوشش نہیں، عمل کرو۔ کل صبح ناشتہ ٹھیک 7 بجے میز پہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھو، اگر کل بھی وہی ہوا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں میکے چھوڑ آؤں گا۔ وہاں جا کر تم اپنی سہولت کے مطابق زندگی گزار لینا۔ شہریار کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا وہیں کھڑی رہی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ میکے کا نام سن کر اس کا دل کانپ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ وہاں واپس گئی تو اس کے گھر والے کیا سوچیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ وہ اپنی شادی کو ہر صورت بچانا چاہتی تھی۔ وہ رات بھر سو نہ سکی۔
بار بار اسے شہریار کی دھمکی یاد آ رہی تھی۔ میں کہ چھوڑ آؤں گا، یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ صبح 4 بجے ہی وہ اٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ناشتے میں دیر نہ ہو جائے۔ وہ کچن میں گئی، سب کچھ تیار کیا، چائے بنائی، میز سجائی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 7 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ شہریار کمرے سے باہر آیا۔ وہ تیار تھا۔ اس نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پہ ڈالی، سب کچھ وقت پر تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ زویا نے اسے چائے کا کپ دیا۔ شہریار نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ آج نمک ٹھیک نہیں ہے۔ زویا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جی شکریہ۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر تم روز ایسا کرو گی تو مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زویا کو لگا جیسے اسے کوئی بہت بڑا انعام مل گیا ہو۔ ایک چھوٹی سی تعریف اس کے لیے سب کچھ تھی۔ آج میں شام کو جلدی آؤں گا، شہریار نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں کھانا جلدی بنا لوں گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے سبزی پسند نہیں ہے، آج کچھ اچھا بنانا۔ جی، جو آپ کہیں گے۔ شہریار ناشتہ کر کے چلا گیا۔ زویا کو لگا کہ آج کا دن پہلے سے بہتر گزرے گا۔ وہ خوش تھی کہ شہریار کا موڈ کچھ ٹھیک تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے یونیورسٹی کے دوستوں کا گروپ ہے، مگر اس نے کبھی ان سے بات نہیں کی۔ اسے ڈر تھا کہ شہریار کو پتہ چلا تو وہ کیا کہے گا۔ اس نے فون اٹھایا، ایک میسج آیا ہوا تھا۔ زویا تم کیسی ہو؟ بہت دن ہو گئے بات نہیں کیے۔ یہ اس کی دوست ثنا کا میسج تھا۔ زویا نے سوچا کہ کیا وہ جواب دے۔ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا، میں ٹھیک ہوں، پھر رک گئی۔ اسے یاد آیا کہ شہریار نے کہا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے، دوستوں سے باتیں کرنے سے اس کا وقت ضائع ہوگا۔ اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ شام ہونے والی تھی۔ زویا نے کچن کا رخ کیا۔ آج وہ شہریار کی پسندیدہ ڈش بنانے والی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شہریار کو مسالے دار کھانا پسند ہے۔ اس نے بہت ہی محنت کی۔ 5 بج رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار آ گیا تھا۔ زویا نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ شہریار اندر آیا۔ اس کا چہرہ آج بھی تھکا ہوا تھا۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ ہاں، کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ کیا بنایا آج؟ آپ کی پسندیدہ کڑھائی۔ شہریار کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ کڑھائی؟ تم نے سیکھی کڑھائی؟ وہ میں نے انٹرنیٹ سے دیکھی تھی۔ انٹرنیٹ سے؟ شہریار نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہارا سارا دن انٹرنیٹ پہ ہی گزرتا ہے۔ زویا سہم گئی۔ نہیں، وہ بس ریسپی دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ لے کر آؤ، میں کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ شہریار کمرے میں چلا گیا۔ زویا نے میز سجائی۔ اسے امید تھی کہ آج وہ خوش ہوگا۔ کھانے کے دوران شہریار نے ایک نوالا لیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ کیسے بنی ہے؟ زویا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نمک تھوڑا زیادہ ہے۔ زویا کا دل بیٹھ گیا۔ اوہ سوری۔ ہر بار سوری ہی کیوں؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا نمک ڈالنا ہے؟ شہریار نے پلیٹ ایک طرف کر دی۔ میرا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ زویا وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ سے نوالا نیچے گر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کبھی بھی شہریار کو خوش نہیں کر سکے گی۔ چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لے، وہ ہمیشہ ناکام رہے گی۔ اس نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کچن میں گئی۔ اسے بہت ہی بھوک لگی تھی، مگر اب کھانے کا دن نہیں تھا۔ اس نے برتن دھوئے، سب کچھ صاف کیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ شہریار اب بھی دوسرے کمرے میں تھا، شاید کام کر رہا تھا۔ زویا اپنے کمرے میں گئی۔ وہ بہت ہی تھک چکی تھی۔ اس نے روشنی بند کی اور لیٹ گئی۔ اسے یاد آیا کہ کل اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ کیا شہریار کو یاد ہوگا؟ وہ سوچنے لگی۔ شاید اسے یاد نہ ہو، وہ تو اپنی زندگی پہ اتنی مصروف ہے۔ اسے نیند آ گئی۔ خواب میں وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ واپس اپنے کمرے میں ہے۔ اس کے والدین اس سے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ وہ ہنس رہی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر بارش ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کل اس نے شہریار کے لیے ایک تحفہ خریدا تھا، ایک چھوٹی سی گھڑی۔ وہ اسے دینا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی اور مالی سے وہ تحفہ نکالا۔ اسے لگا کہ شاید کل شہریار کا موڈ بہتر ہو۔ صبح ہوئی تو زویا جلدی اٹھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ناشتہ تیار کیا، میز سجائی۔ شہریار باہر آیا۔ سالگرہ مبارک ہو زویا، زویا نے مسکرا کے کہا۔ شہریار رکا۔ اس نے زویا کو دیکھا۔ کس کی سالگرہ؟ ہماری شادی کی۔ شہریار نے ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا۔ اس کے الفاظ زویا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا نا شاید آپ کو یاد ہو، زویا نے دبی آواز میں کہا۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا۔ زویا نے تحفے آگے بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے۔ شہریار نے تحفے کی طرف دیکھا، پھر زویا کی طرف۔ میں نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی لیں، بس میں نے سوچا کہ آپ کو میں خوش کر دوں۔ شہریار نے تحفہ لیا اور اسے بغیر کھولے میز پہ رکھ دیا۔ شکریہ۔ اب چائے لاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زویا کو لگا جیسے اسے کوئی تھپڑ مار دیا گیا ہو۔ اس نے تحفہ واپس نہیں اٹھایا۔ وہ چائے لینے چلی گئی۔ شہریار ناشتہ کر کے چلا گیا۔
زویا نے میز صاف کی، اس نے وہ تحفہ اٹھایا اور اسے دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ رشتہ کبھی نہیں بدلے گا۔ شام کو شہریار دیر سے آیا۔ زویا نے کھانا بنا رکھا تھا، آج دیر ہو گئی۔ شہریار نے کہا، جی کوئی بات نہیں، میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نہیں، مجھے سونا ہے۔ شہریار کمرے میں چلا گیا۔ زویا نے کچن صاف کیا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا پایا۔ شہریار کے ساتھ اس کا تعلق صرف ڈانٹ اور کام تک محدود تھا۔ کیا یہ پیار تھا؟ شاید پیار ایسا نہیں ہوتا۔ اسے اپنے بچپن کے وہ دن یاد آئے جب اس کے والد اسے کہتے تھے، زویا تم کچھ نہیں کر سکتی۔ شاید وہ سچ کہتے تھے، شہریار بھی تو یہی کہتا ہے۔ زویا کو لگا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی ایسی جگہ پھنس گئی ہے جہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگلے دن شہریار ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس نے زویا کو دیکھا۔ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں۔ زویا نے فوراً بالوں میں ہاتھ رکھا۔ سوری، میں نے ابھی کام ختم کیا تھا۔ کام کام کام؟ تمہاری زندگی کا مقصد صرف کام ہی ہے کیا؟ کبھی اپنی طرف بھی دھیان دیا کرو۔ زویا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کی ظاہری حالت پہ بات کی تھی۔ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے کیا برا لگے گا؟ لیکن لوگ کیا کہیں گے اگر میری بیوی ایسی حالت میں رہے گی؟ زویا کا دل پھر سے بوجھل ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں بلکہ اسے لوگوں کی پرواہ ہے۔ میں ٹھیک کر لوں گی۔ ٹھیک کر لو؟ اور ہاں، آج مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے پارٹیوں میں جانا پسند نہیں تھا۔ اسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ پارٹی میں؟ ہاں، میرے باس کی طرف سے ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ میں کیا پہنوں گی؟ جو تمہارے پاس ہے وہی پہن لو، لیکن تمیز سے رہنا، وہاں کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے میری بےزتی ہو۔ زویا نے سر ہلایا۔ جی۔ شہریار چلا گیا۔ زویا اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے کپڑے نکالے۔ ایک سادہ سا سوٹ تھا۔ اسے لگا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنے میک اپ کا سامان نکالے، مگر اسے لگا کہ یہ سب فضول ہے۔ وہ تیار ہوئی۔ شام ہو گئی۔ شہریار آیا۔ تیار ہو؟ جی۔ شہریار نے اسے دیکھا۔ یہ کیا پہنا ہے؟ یہ میرے پاس سب سے اچھا سوٹ ہے۔ اچھا، چلو جیسے بھی ہے چلو۔ وہ کار میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر شہریار چپ رہا۔ زویا بھی کچھ نہ بولی۔ پارٹی ایک بڑے گھر میں تھی۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ زویا کو لگا جیسے وہ کوئی الگ دنیا سے آ گئی ہے۔ شہریار اسے اپنے باس کے پاس لے گیا۔ یہ میری بیوی ہے، زویا۔ باس نے مسکرا کے دیکھا۔ ہیلو زویا، آپ کیسی ہیں؟ زویا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ شہریار نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ باہر نکالو۔ زویا نے فوراً ہاتھ باہر نکالا۔ سوری، لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اسے کسی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، اس نے شہریار سے کہا۔ کیوں؟ ابھی تو آئے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑا، ایک کونے میں لے گیا۔ دیکھو زویا، تم یہاں صرف ایک بار آئی ہو اور پہلے ہی تماشا شروع کر دیا۔ میری عزت کا سوال ہے، یہاں چپ چاپ کھڑی رہو۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ وہاں کھڑی رہی گھنٹوں تک۔ شہریار لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر اچانک ایک عورت اس کے پاس آئی۔ آپ شہریار کی وائف ہے نا؟ آپ بہت ہی خاموش ہیں۔ زویا نے اسے دیکھا۔ جی، میں بس تھوڑی تھک گئی ہوں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں گھر سنبھالتی ہوں، عورت مسکرائی۔ اچھا، شہریار تو بہت ہی مصروف انسان ہے۔ جی، وہ بہت محنتی ہے۔ عورت اور کچھ پوچھنے والی تھی کہ شہریار وہاں گیا۔ زویا چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار بہت ہی غصے میں تھا۔ تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ زویا نے حیرانی سے پوچھا۔ تم عورت کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں نے دیکھا کہ تم مسکرا رہی تھی۔ وہ تو بس بات کر رہی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تمہیں کس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہاں کیوں کھڑی تھی؟ تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے۔ زویا خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ خاموش رہے تو غصہ، اگر وہ بات کرے تو غصہ، آخر وہ کیا کرے؟ گھر پہنچ کر شہریار سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ زویا نے پانی پیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے لگا کہ یہ شادی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ اس گھر میں گھٹ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ کیا وہ کبھی آزاد ہو سکے گی؟ کیا وہ کبھی کسی کے ساتھ ہنس سکے گی؟ اسے اپنے بچپن کے وہ خواب یاد آئے جب وہ سوچتی تھی کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی، ایک دن اپنا نام کمائے گی۔ مگر اب وہ صرف شہریار کی بیوی ہے، ایک ایسی عورت جس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ایک بار شہریار سے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کی بات کی تھی۔ شہریار نے کہا تھا، تم کیا پڑھو گی؟ تم تو گھر کے کام نہیں کر سکتی، پڑھائی کیسے کرو گی؟
شاید وہ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ بیڈ پہ گر گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہی پارٹیاں، وہی لوگ، وہی شہریار کی ڈانٹ تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر درد کر رہا ہے۔ اس نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا کل ایک نیا دن ہوگا یا پھر وہی پرانا دن؟ اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اگلی صبح کا آغاز معمول سے مختلف نہیں تھا۔ گھر میں گہری خاموشی تھی، جیسے دیواروں کے اندر بھی ڈر بستا ہو۔ زویا اپنی آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے اٹھی۔ اسے شہریار کے اٹھنے سے پہلے کچن میں پہنچنا تھا۔ کل رات کی پارٹی کا بوجھ اب بھی اس کے ذہن پر تھا، جیسے وہ کوئی جرم کر کے آئی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور کچن کا رخ کیا۔ آج وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بڑے احتیاط سے چائے رکھی، انڈے توڑے اور بریڈ گرم کی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی چیز گرم نہ رہ جائے۔ شہریار کے آنے سے پہلے اس نے میز پر سب کچھ ایسے سجا دیا جیسے کوئی امتحان ہو۔ شہریار کمرے سے نکلا، اس کے چہرے پر وہی بیزاری اور سرد مہری تھی۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میز پہ ڈالی، پھر زویا کی طرف دیکھا۔ آج ناشتہ وقت پر ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ زویا نے ایک سکون کا سانس لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ شہریار نے چائے کا کپ اٹھایا، پھر رک گیا۔ تم نے کل رات جو کیا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، اس نے کپ واپس میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ زویا کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ کون سی بات؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ وہ عورت جو تمہارے پاس آئی تھی، تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے میری کتنی بےزتی کروائی ہے؟ وہاں سب بڑے لوگ تھے اور تم ایک نوکرانی کی طرح کونے میں کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ شہریار کا لہجہ سخت ہو رہا تھا۔ شہریار، میں نے صرف ان کا سلام کا جواب دیا تھا، اس میں بےزتی والی کیا بات ہے؟ زویا نے ہمت کر کے کہا۔ شہریار ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جواب دینے کی؟ وہ اس کے قریب آ کر دھاڑا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم میری بیوی ہو؟ تمہیں کیا پہننا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ سب تمہیں سیکھنا ہوگا۔ تم نے میرا نام مٹی میں ملا دیا کل۔ آئندہ ایسے کسی محفل میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ زویا کے آنسو نکل آئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں لے جانا چاہتے تو نہ لے جائیں۔ میں خود بھی وہاں خوش نہیں تھی، مجھے لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شہریار نے اسے گھورا۔ تمہیں وہاں جانے کا شوق بھی نہیں ہے تو تم ایسی ہو کہ تمہیں کچھ کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ تم صرف ایک بوجھ ہو۔ وہ اپنا ناشتہ چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، گھر آ کر مجھے سب ٹھیک چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ زویا وہیں میز کے پاس کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس گھر میں گھٹ رہی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ واقعی اتنی بری تھی؟ اس نے برتن اٹھائے اور سنک میں ڈال دیے۔ پانی کا نل کھولا تو اسے لگا کہ یہ پانی نہیں، اس کی اپنی زندگی بہہ رہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس اپنی پڑھائی کی کتابیں پڑھی تھیں۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، وہ کچھ بننا چاہتی تھی، مگر شہریار کے گھر میں تو اسے صرف کام کرنے کی اجازت تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنے بھائی کو کال کرے؟ نہیں، شہریار کو پتہ چلا تو وہ اور ناراض ہوگا۔ اسے لگا کہ وہ ہر طرف سے پھنس گئی ہے۔ دوپہر کا وقت گزر رہا تھا۔ زویا نے کچن کا کام ختم کیا اور بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سارا دن صرف شہریار کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ کیا اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کا وجود صرف شہریار کی مرضی کا محتاج ہے؟ اس نے فیصلہ کیا وہ آج اپنی پڑھائی کے بارے میں شہریار سے بات کرے گی۔ اسے ہمت کرنی ہوگی۔ شام کو شہریار گھر آیا، وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ زویا نے اسے پانی دیا۔ شہریار، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، شہریار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ جلدی بولو، میں تھکا ہوا ہوں۔ زویا کا گلا خشک ہو گیا۔ میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں گھر سے ہی آن لائن کلاسز لے لوں گی۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور ایک زوردار کہکا لگایا۔ پڑھائی؟ تمہیں گھر کے کام سنبھالنے نہیں جاتے اور تم پڑھائی کرنا چاہتی ہو؟ زویا، تم حقیقت سے کتنی دور ہو؟ زویا نے ہمت نہیں آ رہی۔ میں کر لوں گی، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شہریار نے اسے سرد نظر سے دیکھا۔ تمہارے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ تم دن بھر کرتی کیا ہو؟ میں نے دیکھا ہے کہ تم اکثر فارغ بیٹھی رہتی ہو۔ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو پڑھو، مگر خبردار اگر گھر کے کام میں کوئی کمی آئی، اگر مجھے ایک دن بھی کھانا وقت پہ نہ ملا تو تمہاری یہ پڑھائی وہیں ختم ہو جائے گی۔ زویا کا دل خاموشی سے بھر گیا۔ جی بالکل، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، شکریہ۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے فون میں لگ گیا۔ زویا کو لگا کہ اس کی زندگی کی ایک بڑی جیت ہے۔ اس نے جلدی سے کھانا لگایا اور شہریار کو کھانا پیش کیا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اب چیزیں بدل جائیں گی، شاید شہریار اسے سمجھانے لگے گا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اپنی کتابیں نکالیں۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اسے زندگی مل گئی ہو۔ وہ رات کو دیر تک پڑھتی رہی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک دن بڑی ڈاکٹر بنے گی، ایک دن وہ بھی لوگوں کی مدد کرے گی۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ صرف شہریار کی بیوی نہیں
وہ کچھ اور بھی ہے، وہ ایک انسان ہے جس کے اپنے خواب ہیں۔ اگلے دن زویا بہت ہی خوشی سے اٹھی، اس نے ناشتہ بہت جلدی تیار کر لیا۔ شہریار آیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آج اتنی خوش کیوں ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ وہ مجھے اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچ کر اچھا لگ رہا ہے۔ شہریار نے کوئی بات نہیں کی، بس ناشتہ کرنے لگا۔ زویا کی اس کی خاموشی سے فرق نہیں پڑا، اسے لگا کہ وہ اب اپنی زندگی خود سنبھال سکتی ہے۔ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی پڑھتی رہی، اس کا ذہن اب صرف کاموں میں نہیں بلکہ اپنے خوابوں میں تھا۔ اسے لگا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے۔ دوپہر کو اس نے اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولی، اس نے دیکھا کہ وہاں داخلے کھلے ہوئے ہیں۔ اس نے فارم بھرنا شروع کیا، اس کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ کیا وہ کر سکے گی؟ کیا وہ پڑھ سکے گی؟ اسے ڈر تھا کہ کہیں شہریار کو پتہ نہ چل جائے۔ شہریار نے اسے پڑھنے کی اجازت تو دی تھی، مگر کیا وہ سچ میں اسے پڑھنے دے گا؟ وہ سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے لگا کہ یہ اس کا حق ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ وہ فارم بھرتی رہی، اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ٹھیک نہیں تھا، اسے اپنی دستاویزات ڈھونڈنی پڑی۔ وہ سارا دن اسی کام میں لگی رہی، اسے یاد ہی نہ آ رہا کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ شام کو شہریار آیا، وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سناٹا تھا، کچن میں کھانا نہیں بنا تھا۔ شہریار کچن میں گیا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ غصے میں زویا کے کمرے میں گیا، زویا کتابیں میں گم تھی۔ زویا! شہریار کی آواز کمرے میں گونجی۔ زویا ایک دم اچھل پڑی۔ جی جی، اس نے گھبرا کے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کہاں ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ شہریار غصے سے اس کے پاس آیا، اس نے زویا کے سامنے پڑا لیپ ٹاپ بند کیا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھائی؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھول گئی تھی، میں فارم بھر رہی تھی۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ تمہاری پڑھائی میرے گھر سے زیادہ اہم ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر کام میں کمی ہوئی تو یہ سب بند ہو جائے گا۔ تم نے میری بات نہیں مانی، زویا روتے ہوئے بولی۔ شہریار، میں بھول گئی تھی، میں صرف اپنا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے اسے دھکا دیا۔ خواب؟ تمہارا خواب یہ گھر ہے، تمہاری زندگی میرے گرد گھومتی ہے، تم کوئی بڑی افسر نہیں بننے والی ہو۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر میز پہ پٹک دیا۔ زویا چیخ اٹھی۔ یہ مت کرو، یہ میری محنت ہے۔ شہریار اس کی طرف بڑھا۔ زویا دیوار کے ساتھ لگ گئی، اسے لگا کہ آج وہ مار کھائے گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جواب دینے کی؟ شہریار کی آنکھوں میں وحشت تھی، وہ اسے مارنے ہی والا تھا کہ فون بجنے لگا۔ شہریار رک گیا، اس نے فون دیکھا، یہ اس کے باس کی کال تھی۔ اس نے زویا کو گھورتے ہوئے فون اٹھایا۔ جی سر، میں آ رہا ہوں۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا وہیں فرش پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ اس کا خواب ٹوٹ گیا تھا، اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ کبھی نہیں پڑھ سکے گی۔ شہریار کی نفرت اس سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اس گھر میں قیدی ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی امی نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ زندگی ہے؟ اسے لگا کہ وہ دم گھٹ کے مر جائے گی۔ وہ اٹھی اور ٹوٹے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اسے ٹھیک کروا سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس پیسے ہیں؟ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شہریار اسے خرچہ دیتا تھا، مگر وہ تو گھر کے کاموں کے لیے تھے۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی نہیں کر سکے گی۔ وہ رات بھر نہیں سوئی۔ اس کے ذہن میں شہریار کی ڈانٹ، اس کا وہ غصہ جو اسے مارنے کے لیے اٹھا تھا، گھور رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس سے ڈرتی ہے، وہ شہریار کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ جائے کہاں؟ اس کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ وہ سوتی رہی، روتی رہی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ صبح ہوئی تو وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا، وہ کام کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اگر وہ شہریار سے معافی مانگ لے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شہریار کے پاس گئی۔ شہریار، میں معافی چاہتی ہوں، کل میں بھول گئی تھی۔ شہریار اخبار پڑھ رہا تھا، اس نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ تمہاری معافی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف میرے گھر کو برباد کر سکتی ہو۔ زویا کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ میں کام ٹھیک کر لوں گی، پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ شہریار نے اخبار بند کیا اور اسے گھورا۔ پڑھائی ختم، آج سے کوئی کتاب، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ تم صرف گھر سنبھالو گی۔ اگر میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ زویا کا دل ڈوب گیا۔ نکال دو گے؟ شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، تم صرف ایک مصیبت ہو۔ زویا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اس نے اپنی کتابیں الماری میں بند کر دی۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک بند ڈبے میں ڈال دیا۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی نہیں نکل سکے گی۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ شہریار دفتر چلا گیا تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ اسے لگا کہ دیواریں اسے کھا رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیا اسے اپنی امی کو بتانا چاہیے؟ وہ کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی کہ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کہتے ہیں کہ صبر کرو، مگر یہ صبر کب ختم ہوگا؟ وہ کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ باہر بارش شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ بارش اس کے دکھوں کو دھو دے گی، مگر دکھ تو اس کے اندر تھے، باہر نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے لگا کہ شہریار سے پیار کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔
وہ اسے پیار کرتی تھی، تبھی تو اس نے اس کی ہر بات مانی، مگر شہریار اسے ایک ملازم سمجھتا تھا، ایک ایسی عورت جس کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ کبھی آزاد ہوگی، کیا وہ کبھی کسی سے پیار کر سکے گی جو اس کی عزت کرے۔ اسے لگا کہ اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے، وہ شہریار کے گھر میں قید تھی اور یہ قید اسے موت کی طرف لے جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا، اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنے دوستوں سے بات کرے۔ نہیں، شہریار نے منع کیا تھا۔ وہ شہریار سے اتنی ڈرتی تھی کہ اسے ہر وقت لگتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہے۔ اسے لگا کہ شہریار ہر جگہ موجود ہے، اس کی ڈانٹ، اس کی آواز، اس کا غصہ، سب اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ تھک چکی تھی، وہ اس زندگی سے تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید ایک دن وہ یہ سب چھوڑ کے چلی جائے۔ کہاں، اسے نہیں معلوم تھا۔ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بس ایک ڈری ہوئی لڑکی تھی جسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئی تھی، وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہی اس کی زندگی کا اختتام ہے، کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ وہ رونے لگی، اس کی ہچکی بن گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے، اسے ہمت کرنی چاہیے۔ وہ اب شہریار کے سامنے نہیں جھکے گی، وہ اپنی مرضی زندگی خود طے کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اٹھی اور کمرے کو صاف کرنے لگی۔ وہ کام کر رہی تھی مگر اب اس کے اندر ایک عجیب سا غصہ تھا، شہریار کے لیے نہیں بلکہ اپنی آپ کے لیے۔ وہ اپنی آپ سے ناراض تھی کہ اس نے زندگی کیوں برباد کی۔ وہ سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے اپنا اعتماد واپس چاہیے تھا۔ وہ شہریار سے لڑنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ اب اس سے دب کے بھی نہیں رہے گی۔ وہ اب اپنی پڑھائی خود چنے گی۔ شہریار شام کو گھر آیا، وہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے زویا کو دیکھا، وہ کام کر رہی تھی، اس نے کوئی بات نہیں کی، زویا نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہ کر بھی ایک اجنبی تھے۔ شہریار کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زویا نے برتن دھوئے، آج اس نے بہت ہی سکون سے کام کیا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ شہریار کی پرواہ نہیں کرتی، یہ سوچ کر اسے تھوڑی راحت ملی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور لیٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ کل سے دوبارہ پڑھنا شروع کرے گی۔ شہریار نے منع کیا تھا مگر وہ چھپ کر پڑھے گی، وہ اپنا خواب نہیں چھوڑے گی، وہ ڈاکٹر بنے گی، اس نے طے کر لیا تھا۔ وہ سو گئی، خواب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ہسپتال میں ہے، مریضوں کا علاج کر رہی ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ ایک نیا دن ہے، ایک نئی شروعات۔ وہ اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ آج وہ بہت ہی پر امید تھی، اسے لگا کہ وہ کامیاب ہو گئی۔ شہریار ناشتہ کرنے آیا، اس نے زویا کو دیکھا۔ آج ناشتہ جلدی ہے، اس نے پوچھا۔ زویا نے مسکرا کے کہا، جی مجھے کچھ کام ہے۔ شہریار نے اسے گھورا، کیا کام ہے؟ زویا نے ہمت کر کے کہا، مجھے گھر کے کام کرنے ہیں۔ شہریار نے کوئی بات نہیں کی، وہ ناشتہ کر کے چلا گیا۔ زویا کو لگا کہ وہ بہت جیت گئی ہے، وہ اپنے کام پر توجہ دے گی، وہ اب اپنی پڑھائی پر توجہ دے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سارا دن کام کرتی رہی، وہ بہت ہی تیزی سے کام کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ بہت مضبوط ہے، اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ اب شہریار سے نہیں ڈرتی تھی، وہ صرف اپنے خوابوں سے پیار کرتی تھی۔ اس نے شام کو پھر سے اپنی پڑھائی شروع کی۔ وہ اب چھپ کے پڑھ رہی تھی، وہ بہت محتاط تھی، اسے ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ شہریار نہ آ جائے، مگر اس کے اندر کا جنون اسے سب کچھ بھولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ پڑھتی رہی، رات گئی تک اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ شہریار گھر آیا، وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے میز پہ ایک فائل پٹکی۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے ڈرتی ہوئی فائل دیکھی، یہ اس کی یونیورسٹی کا فارم تھا جو اس نے بھرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کہاں سے ملا؟ شہریار نے اسے گھورا، تم کیا سمجھتی ہو میں بیوقوف ہوں؟ میں نے کہا تھا نا پڑھائی ختم، تم نے پھر سے یہ کوشش کی۔ زویا کا دل ڈوب گیا۔ شہریار، میں نے صرف فارم بھرا تھا۔ شہریار اس کے قریب آیا، تم میری بات نہیں مانتی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے فائل اٹھا کے پھاڑ دی۔ آئندہ اگر میں نے یہ کام دیکھا تو میں تمہارے سارے کاغذات جلا دوں گا۔ زویا روتے ہوئے بولی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑا، تم میری بیوی ہو زویا، میری ملکیت، میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ زویا اس کے سامنے کھڑی تھی، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں شہریار، میں انسان ہوں۔ شہریار ہکا بکا رہ گیا، اس نے کبھی زویا کو اتنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ زویا نے روتے ہوئے بھی کہا، ہاں میں انسان ہوں، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی زندگی جینے کا خواب دیکھوں۔ شہریار نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، زویا فرش پہ گر گئی، اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ شہریار اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ حیرت تھی۔ اس نے کبھی زویا پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اسے خود اپنی حرکت پہ حیرت ہوئی۔ وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ زویا فرش پہ پڑی روتی رہی، اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا مگر اس کا دل سب سے زیادہ زخمی تھا۔ اسے لگا کہ اب شہریار کے ساتھ اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اب کیا کرے؟ وہ اٹھی اور اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی، اسے یہاں سے جانا تھا، وہ اب اور نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے لگا کہ اب مرنا اس سے بہتر ہے۔
وہ اپنے کپڑے سمیٹتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے گی، مگر اسے شہریار سے دور جانا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے ہاتھ کنڈی پہ رکھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ کہاں جائے گی، اس کی امی کے پاس۔ کیا وہ اسے رکھیں گی؟ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو قبول کریں گی؟ نہیں، وہ اسے واپس بھیج دیں گی۔ وہ معاشرے کے ڈر سے اسے قبول نہیں کریں گی۔ سویا رک گئی۔ وہ دروازہ نہ کھول سکی۔ اسے لگا کہ وہ ہر طرف پھنس گئی ہے۔ وہ واپس اپنے بیڈ پر گئی۔ وہ روتی ہوئی رہی۔ شہریار رات گئی تک نہیں آیا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ کل صبح اٹھ کر جائے گی، مگر وہ جائے گی کہاں؟ اسے لگا کہ اس کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ بس گھومتی رہے گی، ڈرتی رہے گی اور مرتی رہے گی۔ وہ سو گئی۔ خواب میں وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک کھلی فضا میں بھاگ رہی ہے، وہ آزاد ہے، مگر جب وہ جاگتی تھی تو وہ شہریار کے کمرے میں ہوتی تھی۔ وہ قیدی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ صبح ہوئی تو شہریار گھر میں نہیں تھا، وہ شاید کہیں باہر تھا۔ زویا اٹھی۔ اس نے ناشتہ نہیں بنایا۔ اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کچن میں بیٹھی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ نوکری ڈھونڈے، کیا وہ کام کرے گی؟ اسے کچھ نہیں آتا تھا سوائے گھر کے کاموں کے۔ اسے لگا کہ وہ کتنی بے بس ہے۔ اسے یاد آیا کہ شہریار نے کہا تھا کہ وہ ایک بوجھ ہے۔ کیا وہ واقعی ایک بوجھ ہے؟ نہیں، وہ بوجھ نہیں ہے۔ اس نے خود سے کہا، میں بوجھ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ وہ اٹھی اور کچن صاف کیا۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اسے ہمت کرنی ہوگی، اسے کچھ کرنا ہوگا۔ شہریار آیا۔ اس نے زویا کو دیکھا۔ اس نے ناشتہ نہیں دیکھا۔ وہ زویا کی طرف بڑھا۔ ناشتہ کہاں ہے؟ زویا نے سکون سے کہا، نہیں ہے۔ شہریار رک گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ شہریار کی آنکھیں پھٹ گئی۔ تم نے یہ کیا کہا؟ زویا نے ہمت سے کہا، میں نے کہا کہ میں تمہاری غلام نہیں ہوں، تم مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ شہریار ہنس پڑا۔ تم مجھے کیا کرو گی؟ نکالو گی گھر سے؟ یہ میرا گھر ہے۔ زویا نے کہا، میں خود چلی جاؤں گی۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑا۔ کہاں جاؤ گی؟ تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا۔ میں چلی جاؤں گی، میں کسی اور کے گھر میں کام کر لوں گی، میں سڑک پر سو جاؤں گی، مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ شہریار نے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا گری۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زویا اٹھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف کچھ کپڑے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا کہ زویا واپس آ جائے گی۔ وہ تو کہیں نہیں جا سکتی۔ زویا باہر نکل گئی۔ وہ سڑک پہ چلنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ بس چلتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ آزاد ہے، وہ اب شہر کی نہیں ہے، وہ صرف اپنی ہے۔ وہ چلتی رہی، چلتی رہی۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ایک سہیلی تھی، سارا۔ کیا وہ سارا کے پاس جائے؟ سارا کی شادی ہو چکی تھی۔ کیا وہ اسے اپنے گھر میں جگہ دے گی؟ وہ اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارا کا گھر شہر کی دوسری طرف تھا۔ وہ بس میں بیٹھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ کرایہ دے سکی۔ وہ بس میں بیٹھ کے سوچتی رہی کہ سارا کیا کہے گی، وہ اسے کیسے سمجھائے گی، وہ اسے اپنی مرضی کے بارے میں سوچے گی، وہ اپنی امی کے بارے میں سوچے گی۔ اسے لگا کہ وہ اب سب کچھ کھو چکی ہے، مگر اس کے پاس ایک چیز تھی، وہ تھی اس کی آزادی۔ وہ اب کسی کی غلام نہیں تھی۔ وہ سارا کے گھر پہنچی۔ سارا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زویا، تم یہاں اس وقت؟ زویا روتے ہوئے سارا کے گلے لگی۔ سارا، میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں۔ سارا اسے اندر لے گئی۔ کیا ہوا؟ شہریار نے کیا کیا؟ زویا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سارا اسے دیکھتی رہی۔ تم نے بہت ہی بہادری کی ہے زویا، تم اب میرے پاس رہ سکتی ہو۔ زویا کو لگا کہ اس کی ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ وہ اب آزاد تھی۔ وہ اب اپنی زندگی خود جیے گی۔ سارا نے اسے کھانا دیا اور آرام کرنے کو کہا۔ زویا سو گئی۔ وہ بہت عرصے بعد پرسکون نیند سوئی۔ اسے کوئی ڈر نہیں تھا، اسے کوئی شہریار کی ڈانٹ کا خوف نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو زویا اٹھی۔ اسے لگا کہ آج ایک نیا دن ہے، ایک نئی شروعات۔ وہ اٹھی اور سارا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اب کیا کرے گی؟ سارا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم کوئی کام ڈھونڈ لیں گے، تم پڑھی لکھی ہو، تم کچھ نہ کچھ کر لو گی۔ زویا نے مسکرا کے کہا، ہاں میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، میں ڈاکٹر بنوں گی، میں اپنا خواب پورا کروں گی۔ سارا نے اسے گلے لگا لیا۔ تم ضرور بنو گی۔ زویا نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کل تک وہ ایک قیدی تھی، آج وہ آزاد ہے۔ کل تک اسے لگتا تھا کہ وہ ایک بوجھ ہے، آج اسے لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ بن سکتی ہے۔ اسے یاد آیا کہ شہریار نے کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اب اسے دکھائے گی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ وہ اب اپنی زندگی خود سنبھالے گی۔ وہ اب اپنی منزل کی طرف بڑھے گی۔ وہ اب نہیں ڈرے گی، وہ اب نہیں روئے گی، وہ اب صرف جیے گی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ سارا نے اسے اپنے ایک جاننے والے کے بارے میں بتایا جو ایک اسکول چلا رہے تھے۔ وہاں ٹیچنگ کی ضرورت ہے، کہ تم پڑھا سکتی ہو؟ زویا نے سوچا، ہاں میں پڑھا سکتی ہوں، مجھے بچوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اسکول گئی، اسے کام مل گیا۔
وہ اب اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ اسے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اب اسکول جاتی، بچوں کو پڑھاتی اور شام کو واپس آتی۔ اسے پیسے ملنے لگے۔ اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی۔ اس نے رات کو آن لائن کلاسز لی۔ وہ بہت ہی محنت کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی کا پہیہ گھومنے لگا ہے۔ شہریار کا اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ اب وہ ایک انسان بن گئی ہے، ایک ایسے انسان جس کا اپنا وجود ہے، ایک ایسے انسان جو اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ سکتی ہے۔ زویا نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے لگا کہ یہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ اب اپنی زندگی میں خوش تھی۔ وہ اب کسی کے محتاج نہیں تھی۔ وہ اب کسی کی غلام نہیں تھی۔ وہ اب آزاد تھی، مکمل طور پہ آزاد۔ شہریار کے گھر میں اب سناٹا تھا۔ اسے زویا کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ زویا کو ڈھونڈے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ زویا کہاں ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا زویا واقعی چلی گئی ہے؟ کیا وہ اتنی ہمت رکھتی تھی؟ شہریار کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اب اکیلا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ زویا کا ہونا کتنا اہم تھا۔ وہ اس کے گھر کو سنبھالتی تھی، وہ اس کی بات مانتی تھی، وہ اس کے ساتھ تھی۔ اب وہ نہیں تھی۔ وہ بہت ہی پریشان تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے زویا کے ساتھ کیسے سلوک کیا تھا۔ اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زویا اب بہت دور جا چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ اسے اب شہریار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب ایک نئی زویا بن چکی تھی۔ اسے ایک ایسے زویا جس کے پاس اب اپنی پہچان تھی۔ اسے اب شہریار کے نام کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب خود ایک نام تھی۔ زویا ایک ایسی عورت جو گر کے دوبارہ اٹھی، ایک ایسی عورت جس نے اپنی آزادی خود حاصل کی، ایک ایسی عورت جس کا خواب اب حقیقت بننے والا تھا۔ زویا نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کر دیا تھا، اور یہ باب صرف اس کا تھا، اس کی اپنی مرضی کا، اس کی اپنی خوشی کا، اور کوئی اسے اب نہیں روک سکتا تھا۔ اسے لگا کہ زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ اسے لگا کہ اب وہ جی رہی ہے، اور یہ زندگی اسے بہت پیاری تھی۔ اسے لگا کہ اب وہ ہمیشہ خوش رہے گی، وہ اب ہمیشہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گی، وہ اب کبھی نہیں رکے گی، وہ اب کبھی نہیں ڈرے گی، وہ اب ہمیشہ زویا رہے گی، آزاد، خود مختار اور خوش۔